السلام علیکم دوستو، اندھیری رات میں یروشلم کی فضا پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کی بستی میں دلوں پر خوف کا سایہ پھیل چکا تھا۔ اسی خاموشی میں ایک بوڑھا شخص تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ سفید داڑھی، جھکی ہوئی کمر، سانس پھولا ہوا، آنکھوں میں خوف کی جگہ یقین تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ آج حق بولنا جرم بن چکا تھا اور باطل کے دربار میں خاموشی سب سے بڑی عبادت سمجھی جا رہی تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام خاموش نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ جب نبی خاموش ہو جائے تو قومیں مر جایا کرتی ہیں۔ دوستو، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت زکریا علیہ السلام کو پیڑ نے دو پھاڑ ہو کر اپنے اندر پناہ دی، پھر بھی دشمنوں نے ان کو شہید کیسے کر دیا۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں جن کی پوری زندگی عبادت، تقوی اور خدمت دین میں گزری۔ نرم گفتار، شفیق دل اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے یہ وہ اوصاف تھے جو آپ کی شخصیت کو نور بناتے تھے۔ دوستو، قرآن کریم ہمیں آپ کی دعا کا منظر دکھاتا ہے، وہ دعا جو رات کی خاموشی میں گونجتی ہے، وہ دعا جو کمزور ہڈیوں میں جان ڈال دے۔ دوستو، آپ کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکیزہ نسل سے تھا۔ آپ صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بیت المقدس کی نگہبان بھی تھے۔ وہی بیت المقدس جہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہی، جہاں انبیاء نے سجدے کیے، جہاں دعائیں آسمانوں تک پہنچتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی سادگی، تقوی اور صبر کی مثال تھی۔ مال نہیں، جاہ و حشمت نہیں، صرف اللہ پر کامل بھروسہ۔ آپ لکڑی کا کام کرتے، اپنی محنت کی کمائی کھاتے اور راتوں کو سجدوں میں گزار دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک عظیم اعزاز بخشا، وہ تھے حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل، وہی مریم جن کے حجرے میں موسم کے پھل آتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام پوچھتے، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتا ہے، تو جواب آتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ دوستو، یہ منظر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک چنگاری بن کر اترا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ تھی، عمر ڈھل چکی تھی، مگر دل میں امید زندہ تھی۔ ایک رات بیت المقدس کے سنسان گوشے میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے نیک اولاد دے دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سنی، فرشتے نازل ہوئے اور کہا، اے زکریا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یہ بچہ نہ صرف نبی ہوگا بلکہ حق کا علم بردار ہوگا، لیکن یہی بچہ آگے چل کر باطل کے ایوانوں کو ہلا دے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل ظاہری عبادت میں تو آگے تھے لیکن دلوں سے ایمان نکل چکا تھا، علم بیچا جا رہا تھا، فتوے دربار کے مطابق تھے اور حق بولنے والے یا تو قید ہوتے یا قتل کر دیے جاتے۔ بادشاہ وقت شہوت کے غلام بن چکے تھے اور علماء خاموش تماشائی۔ بس دو آوازیں گونج رہی تھی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اور دوسری حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور یہی آوازیں ان کی موت کا سبب بننے والی تھی۔ دوستو، وقت گزرتا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان ہوئے، چہرے پر نور، آنکھوں میں غیرت حق، لبوں پر سچ اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ وہ ریشمی لباس نہیں پہنا کرتے تھے، بادشاہوں کے دروازوں پر نہیں جاتے تھے، بلکہ جنگلوں، ویرانوں اور لوگوں کے زمین میں جا کر حق کی دستک دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ ورنہ
وہ دن دور نہیں جب تم پر آسمان سے عذاب اترے گا۔ لوگ روتے، کچھ توبہ کرتے، لیکن دربار کے کانوں میں یہ آواز زہر بن کر گھلنے لگی۔ دوستو، اس زمانے کا بادشاہ ظلم، شہوت اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نظر اپنی ہی قریبی رشتہ دار عورت پر پڑی۔ روایات میں آتا ہے وہ اس کی بیوی کی بیٹی یا بھانجی تھی۔ یہ نکاح اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق سراسر حرام تھا۔ بادشاہ نے علماء وقت کو دربار میں بلایا، کچھ نے سر جھکا لیا، کچھ نے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، مگر ایک آواز ایسی تھی جو دربار میں بھی بجلی بن کر گری۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بے خوف کہا، یہ نکاح حرام ہے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے اور میں اس پر کبھی خاموشی اختیار نہیں کروں گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ صرف فتویٰ نہیں تھا، یہ تخت کے خلاف اعلان تھا۔ وہ عورت جس کی خاطر یہ سب ہو رہا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا، جب تک یحییٰ زندہ ہے میرا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بادشاہ کے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ ہر رات، ہر لمحہ، ہر بات میں صرف ایک مطالبہ، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا۔ وہ نبی آج بھی کہہ رہا تھا، میں حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ شہادت کا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں، بلکہ اس کے لیے دعا کی، کیونکہ انبیاء کے گھروں میں بیٹے حق کے سودے پر نہیں چڑھائے جاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اب خود بھی دربار کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ باپ ہی بیٹے کو اکسا رہا ہے۔ دوستو، اب نشان عبرت صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بن چکے تھے۔ قید خانہ، تنگی، اندھیرا، دیواروں سے ٹپکتا ہوا سناٹا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں تھے، ہونٹوں پر ذکر، دل میں سکون اور آنکھوں میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاری۔ اچانک دروازہ کھلا، سپاہیوں کے قدموں کی آوازیں، ہتھیاروں کی جھنکار اور پھر وہ جملہ جو تاریخ پر نقش ہو گیا، بادشاہ کا حکم ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا، مسکرائے اور کہا، اگر یہ حکم بادشاہ کا ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تلوار اٹھی، فضا میں سناٹا چھا گیا۔ ایک نبی جسے دنیا نہیں خرید سکی، جسے دربار نہیں خرید سکا، آج اپنے رب کی رضا کے لیے سر کٹوا رہا تھا۔ جب تلوار گری تو صرف سر نہیں کٹا، باطل کی بنیادیں ہل گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقدس سر ایک تشت میں رکھ کر اسی عورت کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن زمین نے اس ظلم کو قبول نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن آسمان سرخ ہو گیا تھا، خون زمین پر گرا تو مٹی نے پکارا، اے اللہ، یہ تیرے نبی کا خون ہے۔ یہ وہ پہلا خون تھا جسے زمین نگل نہ سکی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے گریبان نہیں پھاڑا، چیخ و پکار نہیں کی، بس آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اب حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی مدینہ بنی اسرائیل محفوظ نہیں رہا تھا۔ دربار سے حکم ہو چکے تھے، زکریا کو ڈھونڈو، اسے بھی ختم کر دو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں شہر سے نکل گئے۔ بوڑھا جسم، کمزور قدم، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ وہ بھاگتے رہے یہاں تک کہ ایک جنگل میں پہنچے۔ روایات کے مطابق ایک درخت حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے دو حصوں میں چاک ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اس کے اندر داخل ہوئے
اور درخت دوبارہ جڑ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پناہ تھی، لیکن شیطان انسانی روپ میں آیا۔ اس نے درخت کے پاس آ کر سپاہیوں سے کہا یہ نبی اسی درخت میں چھپا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکن سنائی دیتی تھی۔ وہ درخت جس کے اندر اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام پناہ لیے ہوئے تھے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے اندر آنکھیں بند کیے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے۔ نہ شکوہ نہ فریاد، بس ایک دعا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ سپاہیوں نے کلاڑے اٹھائے، ایک وار پھر دوسرا وار درخت کانپ اٹھا، لکڑی کے ریشے ٹوٹ رہے تھے اور ہر وار کے ساتھ ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ درخت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے کوئی چیخ نہیں ماری، کیونکہ نبی تکلیف میں بھی صبر کی تصویر ہوتے ہیں۔ جب درخت دو حصوں میں کٹا تو اللہ کا نبی بھی دو حصوں میں کٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کے فرشتے رو پڑے، زمین نے ایک اور نبی کا خون دیکھا اور بنی اسرائیل اپنے انجام کے اور قریب آ گئے۔ سپاہیوں نے سمجھا کہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں جانا کہ انبیاء کو قتل کرنے والے کبھی بچا نہیں کرتے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی لاش وہیں چھوڑ دی گئی، نہ جنازہ نہ دفن نہ آنسو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد بنی اسرائیل پر ایسا عذاب آیا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ بہت زیادہ ذلیل کیا گیا، وہ عورت اپنے انجام کو پہنچی اور بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسے دشمن مسلط کیے جنہوں نے ان کا خون دریاؤں کی طرح بہایا۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے نزدیک شہداء کے سردار بنے۔ باپ اور بیٹا دونوں نے حق کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ وہ مثال ہے جسے قرآن اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دوستو، یہ قصہ صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں، یہ پیغام ہے ہر اس دور کے لیے جہاں حق بولنا جرم بن جائے، علماء بک جائے، دربار دین خرید لے اور نبیوں کی بات ناپسند کی جائے۔ یاد رکھو، حق وقتی طور پر تو دب سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں نبی تھے، دو شہادتیں، لیکن ایک ہی پیغام۔ اللہ کے دین پر سر تو کٹ سکتا ہے مگر سودا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔